لہذا ایمان جو ہے یہ امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ جب حج پہ تشریف لے گئے تو طواف کعبہ کرتے ہوئے زار و قطار روتے تھے اور کہتے تھے باری تعالیٰ اگر تو نے عبد القادر کی مغفرت نہ فرمائی تو اسے قیامت کے دن نابینا کر کے اٹھانا، تاکہ حضور سے جب ملاقات ہوگی تو میں حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا، مجھے نابینا کر کے اٹھانا۔ اب جب طواف کعبہ سے فارغ ہوئے تو خادم نے پوچھا کہ حضرت ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے بغداد میں منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جب آپ تمام ولیوں کی گردن پر آپ کا قدم ہے، جب تک آپ کسی ولی کی ولایت کی تصدیق نہ کریں تو اسے منصب ولایت پہ فائز نہیں کیا جاتا۔ اور ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا، میری مغفرت نہ کی تو نابینا کر کے اٹھانا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں اتنا خوف اور وہاں اتنی امید کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء۔ جب غوث العظم پہ حالت خوف کا غلبہ ہوا، جب حالت خوف کا غلبہ ہوا تو کہا باری تعالیٰ اگر میری مغفرت نہ کی تو مجھے قیامت کے دن عبد القادر کو نابینا کر کے اٹھانا۔ اور جب حالت امید کا غلبہ ہوا تو کہا قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ اور یہ اللہ کا خوف ہونا بڑا ایک انعام ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو بندہ اس بات سے ڈر گیا، اس کے دل پر، مزاج پر، طبیعت پر خوف کا غلبہ ہو گیا کہ جب اللہ کی عدالت میں مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا، عدالت میں کیسے سامنا کروں گا۔ بس اتنی سی بات جس کے دل میں بیٹھ گئی نا، دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں 2 جنتیں عطا کروں گا۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، ایک جنت میں، یہ بھی حدیث شریف بخاری شریف میں ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، درجات ہیں۔ تو جس کے دل میں خشیت الہی ہوگی اس کو اللہ کریم 2 جنتیں انعام میں عطا فرمائے گا۔ تو ایمان نام ہے خوف اور امید کی درمیانی حالت کا، اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ خشیت الہی اسے کہتے ہیں، خشیت الہی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو اس نعمت سے فیض یاب فرمائے۔